Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους σε podcast για να σε βοηθήσουν. Άκου τις πρόσφατες ανακοινώσεις για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων στα Ουρντού. خبر پھیلائیں وائرس نہیں. سولیڈارٹی ناؤ اب اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین اور pod.gr پوڈ کاسٹوں کی ایک سیریز کے ذریعے آپ کی مدد کے لیے ان افواج میں شامل ہوں. لاک ڈاؤن کے اقدامات میں آہستہ آہستہ آسانی کے بارے میں تازہ ترین معلومات اردو میں سنیں. خبر پھیلائیں وائرس نہیں. نئے کرونا وائرس کی ترسیل کو کم کرنے کی لڑائی میں ہم سب ایک ٹیم ہیں. ہم باخبر رہتے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، ہم محفوظ رہتے ہیں اور اپنے آس پاس والوں کی حفاظت کرتے ہیں. لاک ڈاؤن اقدامات میں آہستہ آہستہ آسانی. منگل 28 اپریل کو یونانی حکومت نے نقل مکانی کی پابندیوں میں آہستہ آہستہ کم کرنے کے اقدامات کا اعلان کیا، جو کرونا وائرس کے ذریعے نئے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد کی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی معمول پر آ جائے گی، اور جب تک کرونا وائرس عوامی صحت کے لیے خطرہ نہیں رہے گا تب تک بہت ساری پابندیاں برقرار رہیں گی. پابندیوں میں آسانی آہستہ آہستہ ہے اور یہ کئی شعبوں کو متاثر کرے گا. نقل و حمل سے نجات. 4 مئی سے نقل و حمل کے سرٹیفکیٹ یا SMS کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ آزادانہ طور پر منتقل ہو سکیں گے. تاہم براہ کرم نوٹ کر لیں کہ عوامی نقل و حمل میں لوگوں کے لیے ماسک کا استعمال کرنا لازمی ہے. بس، میٹرو، ٹرین، ٹیکسیاں، اسپتال، کلینک، تشخیصی مراکز، ڈاکٹروں کے دفاتر اور لفٹ میں ماسک یا نقاب نہ پہننے کی خلاف ورزی پر 150 یورو کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، جبکہ اسپتالوں میں جرمانے میں 300 یورو کا اضافہ کیا گیا ہے. 2 میٹر کی دوری. تمام عوامی مقامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹیکسیوں میں صرف ایک مسافر کو ساتھ لے کر چلنا جاری رہے گا. کم عمر بچوں کے ساتھ والدین کی استثناء یا طبی وجوہات کی بنا پر کسی کے ساتھ یا کسی کا ساتھ دینا. پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے رش کے اوقات میں راہداری میں اضافہ ہوگا. راہداری میں صبح 7 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کمی ہوگی اور شام 6 بجے سے آدھی رات تک. تاہم یہ تجویز کی جاتی ہے کہ عوامی نقل و حمل کے استعمال سے گریز کریں جب تک کہ ضروری نہ ہو اور صرف کام کی وجوہات کے بنا پر ان اوقات کے دوران صبح 7 سے 10 بجے، دوپہر 2 سے 5 بجے. 4 مئی سے نجی گاڑیوں میں ڈرائیور اور 2 مسافروں کو جانے کی اجازت ہے. تاہم 18 مئی تک دوسرے علاقوں میں ٹریفک کی نقل و حرکت کی اجازت ہے. عوامی مقامات اور خدمات کا افتتاح. 4 مئی سے باہر ورزش اور سمندر میں تیراکی کی اجازت ہے، لیکن منظم ساحل بند رہیں گے. بیرونی کھیلوں کی سہولیات جیسے کھیلوں کے میدان کھلاڑیوں کو ہمیشہ ذاتی حفظان صحت سے متعلق صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا خیر مقدم کرنا ہوگا. انڈور جم اور فٹنس سینٹر بند رہیں گے. کھیل کے میدان بھی بند رہیں گے. سرکاری اسپتال دوبارہ کھولے جائیں گے سرجری اور بیرونی مریضوں کے لیے.
مندرجہ ذیل دکانیں کھلیں گی. چھوٹی دکانیں، ہیئر سیلون، کتابوں کی دکانیں، کھیلوں کی دکانیں، باغات کی دکانیں، آپٹکس کی دکانیں، پبلک ٹرانسپورٹ، سپر مارکیٹوں اور بیوٹی سیلون میں ملازمین کو ماسک اور ڈسپوزیبل دستانے استعمال کرنے کا پابند کیا جائے گا. اگر ایسکیلیٹر دستیاب ہوں تو لفٹوں کے استعمال کی سفارش نہیں کی جا سکتی ہے. لوگوں کو میٹرو اسٹیشنوں پر ایسکیلیٹر استعمال کرنا چاہیے اور صرف نقل و حرکت کے معاملات یا سامان کی نقل و حمل کے لیے لفٹ استعمال کریں. اگر لفٹ کا استعمال ضروری ہو تو اس کی گنجائش 40% تک محدود ہونا چاہیے. عدالتیں اور اسائلم سروس 15 مئی تک بند رہیں گی. 18 مئی کو چڑیا گھر، بوٹینیکل گارڈن اور آثار قدیمہ کے مقامات کھولنے کا شیڈول ہے. 1 جون کو شاپنگ مالز اور ڈپارٹمنٹ سٹورز کے ساتھ ساتھ کیفے، بار اور ریسٹورنٹ بھی کھلنے کے شیڈول ہیں، لیکن صرف باہر کی جگہوں پر گاہکوں کو اجازت دی جا رہی ہے. مذہبی عبادات 4 مئی سے وزیر صحت و تعلیم اور مذہبی امور کے مشترکہ فیصلے کے مطابق عبادت گاہیں صرف انفرادی دعا کے لیے کھلی ہیں، بشرطیہ مندرجہ ذیل اقدامات موجود ہوں. صرف ایک شخص کی اجازت ہوگی ہر 10 اور 2 میٹر پر. انہیں درمیان میں ایک فاصلہ رکھنا ہوگا، کم از کم 1.5 میٹر کا فاصلہ. ان جگہوں میں داخل ہونے پر ہاتھ پر جراثیم کش دوا کا استعمال لازمی ہے اور یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب عبادات کی جگہوں میں ہوں تو ماسک پہن لیں. عبادات کے تمام شعبوں کا قدرتی وینٹیلیشن لازمی ہے. مزید بہرحال جنرل سیکریٹریٹ برائے مذہب نے یونان کے مسلمان باشندوں کو رمضان کی مدت کے لیے درجہ ذیل ہدایت جاری کی ہیں. اجتماعات پر پابندی کی وجہ سے رمضان المبارک کے دوران نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے. افطار کی اجازت صرف گھروں میں ہی ہے، بغیر کسی تیسرے فریق کے، رشتہ دار، دوست یا دوسرے زائرین. عید الفطر کی نماز کے لیے ایتھنز یا ملک کی دیگر بلدیات میں کسی کو خالی جگہ نہیں دی جائے گی. 17 مئی کو حکومت کی جانب سے اعلان کردہ تدریجی اقدامات کو دھیرے دھیرے اٹھانے کے لیے منصوبے کے مطابق عبادت گاہوں کو عوام کے لیے کھولنا طے شدہ ہے اور لوگوں کو معاشرتی فاصلے اور ماسک پر سخت قوانین کے تحت دینی خدمات میں جانے کی اجازت ہوگی. رمضان المبارک کے دوران اجتماعات اور اجتماعی نماز سمیت مذہبی تقاریب کو آہستہ آہستہ 17 مئی کے بعد اجازت دی جائیں گی، بشرطیہ ضروری اقدامات ابھی موجود ہیں جس کا اعلان حکومت ایک تازہ ترین فیصلے میں کرے گی. اسکولوں کی دوبارہ افتتاحی دھیرے دھیرے ہوگی اور نرسری بند رہیں گی. سینئر ہائی اسکول صرف 12ویں جماعت کے لیے 11 مئی کو 2 نوبت میں کھولنا ہے اور 18 مئی کو لیسیم ہائی اسکول کی پہلی اور دوسری کلاس اور جمنازیم مڈل اسکول کی پہلی، دوسری اور تیسری کلاسوں کو کھولنے کے لیے شیڈول ہیں. بچوں کے مابین 2 میٹر کی دوری کی ضرورت کو برقرار رکھنے کے لیے گردش پر کلاسز منعقد کرنے کا منصوبہ ہے.
जून के बाद। हुकूमत 1 जून के बाद पाबंदियों में मज़ीद नरमी लाने का इरादा रखती है और प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूलों, तफरीह पार्कों, थीम पार्कों, बैरूनी खेलों के मैदानों, अंदरूनी सहूलियात, बैचों, परवाज़ों और समंदरी सफ़र वगैरह को दोबारा खोलने का शेड्यूल बना रही है। ताहम इजाफी जगहों और खिदमात को दोबारा खोलने का इन्हसार नए इन्फेक्शन को कम करने और आबादी को बचाने के लिए कोरोना वायरस वबाई अमराज से वाबस्ता सूरत हाल पर मुनहज़र होगा। मकामी कोरोना फैलने की सूरत में इजाफी पाबंदियां या लॉकडाउन इक़दामात दोबारा मुतारिफ कराए जा सकते हैं। कोविड-19 पर हुकूमती ऐलानात के बारे में मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें। हम खौफ को फतह नहीं होने देंगे। महफूज रहें। Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και το pod.gr που δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στην ιστοσελίδα της ύπατης αρμοστίας help.unhcr.org, Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούς podcast από το κινητό σου. یہ تارکین وطن کے لیے اکثر پوچھے جانے والے سوالات تھے۔ ایک پوڈ کاسٹ سولیدارٹی ناؤ کے اشتراک سے UNHCR اور pod.gr جو یونان میں مقیم مہاجرین اور تارکین وطن کو مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔ سولیڈارٹی ناؤ کی ویب سائٹ پوڈ کاسٹ پر، UNHCR کی ویب سائٹ help.unhcr.org، اسپوٹیفائی، ایپل پوڈ کاسٹ پر یا جہاں بھی آپ اپنے موبائل فون سے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں، پوڈ کاسٹ تلاش کریں۔